رمضان کی سب سے بڑی تیاری کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان کی سب سے بڑی تیاری کیا ہے؟ اپنے دل کو صاف کر لیں۔ جس دل میں نفرت ہو، بغض ہو، کسی کے لیے غصہ ہو، کسی کے لیے کیا کیا جذبے ہوں، تو دل صاف کرنا سب سے بڑی تیاری ہے۔ ہمارے گھروں میں روزانہ جھاڑو ہوتا ہے، گھروں کی صفائی کی جاتی ہے، چونکہ یہ دنیا کی گندگی ہے، اس کو صاف کیا جاتا ہے، کبھی جھاڑو سے، کبھی برش سے، تو دل پہ غبار ایسے ہی آتا ہے جیسے صحن میں آتا ہے۔ دل پر گندگی ایسے ہی آتی ہے جیسے صحن میں آتی ہے۔ تمہارا دل ایک آنگن ہے، ایک صحن ہے، اس میں بغض، حسد، نفرت اور پتہ نہیں کیا کیا گندگیاں آئیں گی اور آتی رہیں گی۔ تو ایک کام کرو، جھاڑو پکڑ لو اور اس دل کو صاف کرتے رہو۔ یا اللہ، معاملہ تجھ سے کرنا ہے، لوگوں سے نہیں۔ کسی نے برا کہا، کسی نے غیبت کی، کسی نے گالی دی، کسی نے دھوکہ دیا، کسی نے حق مارا، کسی نے کچھ کیا، یا اللہ تیرے سپرد میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کیا۔ یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ بڑے بڑے نفلوں والے، تہجد والے، حج عمرے روزے والے تمہیں نہیں پکڑ سکیں گے، کیونکہ اس کا کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں۔ نفل پڑھنے والے تو بے شمار ہیں، تہجد پڑھنے والے بھی ہیں، حج کرنے والے بے شمار ہیں، عمرہ کرنے والے بے شمار ہیں، سخاوت کرنے والے بے شمار ہیں، لیکن اس دل کو صاف کرنے والا لاکھوں میں ایک بھی نہیں ہے۔ مشکل کام ہے، آپ یہ سیکھ لو، اس دل کو صاف کر لو۔ یہ رمضان کی سب سے بڑی تیاری ہے۔ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی سب سے بڑی چابی ہے کہ اپنے دل کو کھلا کر لو۔ کوئی چیز خالی ہوگی تو ہی اس میں کچھ آئے گا۔ جس دل میں بغض بھرا ہو، نفرت بھری ہو، حسد بھرا ہو، کینہ بھرا ہو، اس میں تو پھر کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اس میں تو معرفت کی ایک کرن بھی نہیں آئے گی۔ جس دل میں یہ سب کچھ بھرا ہوگا، وہ زبان سے چاہے جتنے مرضی موتی بکھیرے، دل اس کا اندھا ہوگا۔ یہ آنکھوں سے اندھے نہیں بلکہ دل سے اندھے ہیں۔ تو اپنے دلوں کو صاف کرنا سیکھیں۔ کتنی مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے۔ تو ایک انصاری صحابی داخل ہوئے، جوتا ہاتھ میں، داڑھی میں وضو کا پانی۔ دوسرے دن پھر کہا، اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے۔ تو وہی صحابی آئے، جوتا ہاتھ میں اور داڑھی میں وضو کا پانی۔ تیسرے دن پھر کہا، اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے۔ تو وہی صحابی، 3 دن ان کو جنت کی بشارت ملی۔ اس صحابہ کی جماعت میں ایک صحابی ہیں جن کا نام عبداللہ بن عمر ہے، بہت بڑے عبادت گزار صحابی ہیں۔ ان کی عبادت کیا تھی؟ ساری رات جاگنا، سارے دن کا روزہ رکھنا اور صبح سے شام تک ایک ختم قرآن۔ اتنی زیادہ اللہ نے طاقت دی تھی۔ یہ اس محفل میں بیٹھے تھے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کے دیکھتا ہوں کہ یہ بزرگ ایسا کیا عمل کرتے ہیں کہ 3 دن ان کو جنت کی بشارت دی گئی۔ تو ان کے پاس پہنچ گئے اور کہا کہ گھر والے مجھ سے تھوڑے ناراض ہیں، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو کچھ دن آپ کے پاس گزار لوں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا آ جاؤ۔ اب رات ہوئی تو عشاء کی نماز پڑھ کر جلدی سے چادر اوڑھ لی اور اس بزرگ کو دیکھنے لگے کہ اب یہ کیسے عبادت کریں گے۔ وہ بزرگ صحابی تشریف لائے اور اپنے بستر پر لیٹتے ہی سو گئے۔ اب یہ ساری رات انتظار کرتے رہے کہ ابھی اٹھیں گے اور عبادت کریں گے، مگر وہ سوئے رہے۔ فجر کی اذان پر اٹھے۔ اب یہ تو حیران پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہے۔ اس زمانے میں تو منافق
तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ते थे कि कहीं हमारे कुफर का पता न चल जाए। ये बुजुर्ग जन्नत भी ले गए और सारी रात सोए भी रहे। फिर सोचा कि कल देखूंगा। अगली रात फिर देखते रहे। वो बुजुर्ग तशरीफ लाए, बिस्तर पर लेटते ही सो गए। फिर फजर की अजान पर उठे। ये मजीद परेशान हो गए कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान तो सच्चा है, इसमें तो शक भी कुफर है, लेकिन इनमें अमल क्या है जिस पर इनको जन्नत की बशारत मिली है। सोचा एक रात और देखूंगा। फिर देखा कि वो बुजुर्ग आए और सो गए। सुबह उठते ही कहा कि मेरी घर वालों से कोई नाराजगी नहीं थी। कहा मैं 3 दिन आपके बारे में सुनता रहा कि जन्नती आ रहा है। मैं देखने आया था कि आप क्या करते हैं। आप तो कुछ भी नहीं करते, सारी रात सोए रहते हैं। आप क्या करते हैं? तो बुजुर्ग कहने लगे, बेटा यही है जो तुमने देखा है। अब इनको समझ नहीं आ रहा था कि अमल तो कोई नजर नहीं आया, मगर नबी की बात तो गलत हो ही नहीं सकती। तो अब वो बड़े बेदिल से होकर वापस जाने लगे। जब वो दरवाजे तक पहुंचे तो बुजुर्ग कहने लगे, बेटा इधर आओ। वापस आ गए। कहा अब मैं तुम्हें असल राज की बात बताता हूं। तो पूछा जी फरमाइए क्या है? तो अपने दिल पे हाथ रखा और कहा ये जो दिल है इसमें किसी इंसान के लिए नफरत नहीं है, और जब अल्लाह किसी को रिज़्क देता है, इज्जत देता है, मुझे कभी हसद नहीं हुआ, मुझे खुशी होती है। तो अब्दुल्ला बिन अमर उछल कर कहने लगे, यही बात है, पर ये मेरे बस की बात नहीं है। इतने बड़े इबादत गुजार होकर कह रहे हैं ये मेरे बस की बात नहीं है। दोस्तों, अगर दुनिया में जन्नती बनना है, अल्लाह की पहचान हासिल करना है, तो दिल को साफ कर लो। इस दिल की सफाई कर लो। माह रमजान की सबसे बड़ी तैयारी यही है कि अपने दिलों को साफ कर लो। रमजान का इस्तकबाल करो दिलों को साफ करके, नफरतों को मिटा के। मजहबी नफरत, दुनिया की नफरत, रिश्तों की नफरत, बोल चाल की नफरत, सियासत की नफरत, लेन देन की नफरत, इन सब से अपने दिलों को साफ करो, ताकि माह रमजान में अल्लाह ताला अपने लुत्फो करम से हम सब के दिलों में हदायत का नूर उतारे। ये सबसे बड़ी तैयारी है रमजान की। और किसी से कोई गिला है, कोई नाराजगी है, कोई गुस्सा है, किसी से बोलते नहीं हो तो अभी से सबको माफ करो और दिलों को साफ करो। खुद ही माफी मांग लो। तुम्हारा कसूर नहीं है तो फिर भी माफी मांग लो। दिल को साफ कर लो, क्योंकि अल्लाह को साफ दिल वाला सबसे ज्यादा पसंद है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि सब मुसलमान भाइयों और बहनों का भला हो। इस्लामिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और साथ बेल के बटन को भी प्रेस कर दें।